شام کا ٹائم تھا، وہ جیسے ہی گھر کے پچھلے سائڈ پا بنے جم سے باہر نکلا وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب سے اس کی دوسری شادی کی بات ہوئی تھی، عقیدت اور اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی دیوار تھی ان کے بیچ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عقیدت اپنے پرانے سوٹ میں ہی تھی جس کا رنگ تک اتر چکا تھا، جبکہ عرش خانزادہ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے لا کر دی تھی۔ اس کے باوجود عقیدت کی یہی کوشش ہوتی اس کی دی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کرے۔ بقول اس کے عرش کی کسی بھی چیز پر اس کا حق نہیں، اور جو کچھ وہ اس کے لیے کر چکا ہے اس کا احسان وہ کبھی نہیں بھولے گی، بلکہ اس کا نکاح ہوتے ہی وہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ مجھ سے زیادہ یہ بے جان چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ عرش کی گمبھیر آواز پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی، اور جو اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا وہ بے دہانی میں عرش کو پوری طرح بھگو گیا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی ٹی شرٹ صاف کرنے لگی۔ اس وقت وہ بلیک ٹی شرٹ اور ٹروزر میں تھا، مگر اس دوران پائپ سے نکلتے ہوئے پانی نے دونوں کو بھگو دیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ اتنی گھبرا گئی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ عرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید ہود کے قریب کیا، اس کے ہاتھ سے پائپ لے کر نیچے چھوڑ دیا۔ عرش کی اس حرکت پر وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ عقیدت کا بھی گیس سراپا اور اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے مدہوش کر رہا تھا۔ ایک تو محرم، اوپر سے من پسند بیوی بھی۔ وہ جھکا اور اس کے گلے میں موجود پانی کے قطرے اپنے ہونٹوں سے چون لیا۔ وہ سب کچھ بلائے بس اپنی بیوی میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے ہوش بھی نہیں رہا کہ وہ کمرے میں نہیں بلکہ کھلی جگہ پر ہے جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ عقیدت نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے عرش کی شرٹ کندھے سے تھام لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بند آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ عرش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑا، بے قراری سے اس کا ہر آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ وہ جتنا تیز سے روتی اس کے لمس میں اتنی ہی بے قراری بڑھ جاتی۔ شفا جو اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنے آئی تھی، عرش عقیدت کو اس حال میں دیکھ کر ایک دم گڑبڑا کر کھڑکی بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ آدم خانزادہ نے تیار ہوتے ہوئے مرر سے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو حیرانی سے دیکھا۔ جو 2 منٹ پہلے تک ٹھیک تھی، اب اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں کیا دیکھا ہے آپ نے؟ وہ شفا سے پوچھ کر ونڈو کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، وہ وہاں کا کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے آ گئی، مگر تب تک آدم خانزادہ کے زیر نگاہوں نے نیچے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس کی بیوی صرف یہ سب دیکھ کر ہی لال ہو گئی تھی۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حق لینے پر آیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اوکے، نہیں دیکھتا، آپ چادر لے کے آ جاؤ نیچے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ شفا نے اپنی کب کی اٹکی سانس چھوڑی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا عقیدت کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے دھکا دیا۔ وہ جو پوری طرح مدہوش تھا ایک دم ہوش میں اس آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا حق ایک بار لے چکے ہیں نا آپ، اب آئندہ میرے قریب مت آئیے گا۔ میں آپ کے احسان کی قیمت اپنے وجود سے ادا کر چکی ہوں۔ اب اپنی ضرورتیں اپنی دوسری بیوی سے پوری کر لیجیے گا۔ وہ غم اور غصے سے چیختے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے لفظوں نے جتنا عرش خانزادہ کو لہو لہان کیا تھا، کاش وہ جان پاتے شفا آج پورے 6 مہینے بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ آدم خانزادہ نے اس کے آنے پر کسی ملکہ کی طرح اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ جھجکتی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ منت کو پروا بیگم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی گھر سے نکال لے گیا۔ روڈ پر آتے ہوئے وہ خوشی سے باہر گزرتا ہر منظر کو اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ آدم نے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے پہلے بھی بہت بار اسے باہر چلنے کو کہا تھا، مگر ہر بار وہ منع کر دیتی تھی۔ مگر آج اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ اسے بہت سکون ملا تھا۔ مجھے چاٹ کھانی ہے۔ راستے میں چاٹ کے ٹھیلے کو دیکھ اس کے منہ سے بے ساہتا نکلا۔ جب احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں میں دبا لی۔ اس نے ایک چور نظر آدم پر ڈالی جس کا سارا دھیان گاڑی چلانے پر تھا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ اس نے سنا نہیں۔ وہ اکثر اشفاق صاحب کے ساتھ اسپیشلی چاٹ کھانے جاتی تھی۔ چاٹ اور گول گپو کی تو وہ دیوانی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل کہیں پیچھے چاٹ کے پاس رہ گیا تھا۔ آدم نے اس کا اداس ہونا بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ شہر کے بہترین مال کے سامنے اس نے گاڑی روکی، اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس لیے سب سے پہلے فوڈ کارٹ میں آیا تھا۔ کاؤنٹر پر آرڈر دے کر وہ انتظار کرنے لگا۔ شفا بھی بے دلی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب آرڈر آ گیا تھا، اس نے خوشی اور حیرانگی سے آدم خانزادہ کو دیکھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ یعنی وہ اتنا بے خبر تھا نہیں جتنا نظر آتا تھا۔ اسے بے سادہ آدم پر
پیار آیا آدم نے ہونٹ پر اس کی نگاہیں دیکھ اسے گول گپے کی طرف اشارہ کیا۔ شفا نے گول گپا اٹھا کر کھٹائی میں ڈبو کر منہ میں ڈالا اور کھانے لگی۔ ستاحدین کھا چکی تھی اور گول گپے کھاتے ہوئے جو اس کے منہ کے ایکسپریشن تھے، آدم حنزدہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن پر بری طرح فدا ہوا تھا۔ دنیا سے بے خبر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو۔ آدم غصہ ہونٹ کو تکتے پا کر شرمندہ ہو گئی اور ایک گول کپا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ آدم نے چونک کر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی کھائیے نا، مزے کے ہیں، شفا نے دھیرے سے کہا کہ آپ کھائیے، میں یہ سب نہیں کھاتا۔ اس نے منع کیا، پلیز کھائیے نا، بہت اچھا ہے۔ شفا نے معصومی سے کہا بالکل نہیں، اگر آپ نے نہیں کھانا تو مت کھائیے، چلتے ہیں۔ آدم کہہ کر اڑنے لگا، نہیں نہ مجھے کھانے ہیں، بس 3 ہی تو بچے ہیں، میں چٹکیوں میں ختم کر دوں گی۔ اس نے جلدی سے کہہ کر ایک اور منہ میں ڈال لیا۔ آدم بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ شفا کو اس کی نگاہوں سے الجھن تو ہوئی تھی مگر وہ اتنا اچھا موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شفا نے جلدی سے اپنے گول گپے ختم کیے اور کھڑی ہو گئی۔ آدم اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اتنے بھی اچھے نہیں تھے، ٹھیلے والے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اس نے کمنٹ پر اس کے کمنٹ پر آدم نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئندہ ٹھیلے سے آپ کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے، آپ کو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم منع کر رہا ہوں، میں آپ کی بیماری بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ روب دار لہجے میں بول کر اسے لیے ایک لیڈیز شاپ میں آ گیا۔ جگہ جگہ ڈسپلے مختلف برانڈز اور ڈیزائن کے کپڑے لگے تھے۔ شفا نے بہت مشکل سے ایک سوٹ پسند کیا، اسے لیے دوسری شاپ پر آ کے جہاں شادی بیاہ کے کپڑے لگے تھے ان میں سے پسند کرے۔ آپ میں یہیں بیٹھا ہوں مگر یہ سب شادی والے ہیں، وہ دیدی سے منائی، میں آپ کو اس طرح کے کپڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج رات اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بودھا کر اس سے دور اور آس پاس دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ آدم جا کر سر پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے مڑے مڑے قدم اٹھاتی اپنے لیے سوٹ پسند کرنے لگی۔ چہرے پر شرم و حیا کے رنگ واضح تھے، اسے ہر سوٹ ہی بہت ہیوی لگ رہا تھا۔ آدم کی نظر سامنے شیشے سے باہر لگی ایک ساڑی پر پڑی۔ بلیک کلر کی وہ سلیو لیس ساڑی اسے اتنی پسند آئی کہ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ شفا کو کب سے کسی کی نظریں خود پر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی مگر ہر بار وہ آدم سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ بہت مشکل سے اس نے ایک سوٹ پسند کیا، سی گرین چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لانگ فراک جس کے بازو اور گلے پر سٹون ورک کیا ہوا تھا۔ اس کی پسند آنے کی سب سے بڑی وجہ اسی ڈیزائن کا منت کے سائز کا بھی ڈریس تھا۔ انہیں دونوں پسند کر کے جیسے آدم کی تلاش میں نظر دوئی، اسے لگا کوئی پہاڑ اس کے سر پر آگے رہا جسے سے بچنے کے لیے اس نے آدم سے بنا لی تھی۔ آج وہی انسان اسے سامنے کھڑے اسے گھورا تھا۔ وہ گھبرا کر اچانک بھاگنے لگی کہ سامنے سے آدھے آدم سے بری طرح سے ٹکرا۔ وہ بنا دیکھے بھی آدم کو اس کی خوشبو سے پہچان گئی تھی۔ انہیں سردی سے آدم کے گرد بازو باندھ دیے۔ آدم اس طرح اس کو گھبراتے دیکھ پریشان ہو گئے تو اس نے ارد گرد دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ شفا آر کے آدم نے اس کے لرزے وجود کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ مزید اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مجھے لے جائیں گے، ہچکیوں سے رونے لگی۔ آدم نے حیرانگی سے ہر طرف دیکھا مگر اسے کچھ بھی مشکوک نہیں لگا۔ کوئی نہیں لے جا سکتا میرے ہوتے ہوئے آپ کو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کو لوگوں کی پرواہ کے بغیر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس سے اپنی کمر میں شفا کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی۔ شفا کا چہرہ سامنے کیا تو وہ ہلا کر اسی کے بازو میں جھول گئی۔ انہیں افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آدم حنزدہ نے سب کے سامنے اسے بازو میں اٹھا لیا، اسے لیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کتنے ہی لوگوں نے رشک سے اسے دیکھا تھا، ان کے نکلتے ہی 2 ہونہار نگاہوں نے انہیں دور تک دیکھا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا جب تک وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ اس نے شفا کو لا کر بیڈ پر لٹایا اور شرٹ اتار کر خود بھی دوسری سائڈ لیٹ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کے میسج کے موبائل سائڈ پر رکھ کر شفا کی طرف دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا، وہ کسی سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس کے ایک مجرم کو عبرتناک سزا دے کہ ابھی اسے سوئے مشکل سے 2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے۔ شفا کی ہڑبڑاہٹ پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لے جائیں گے، مجھے بچا لے، مجھے نہیں جانا۔ نیند اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی، پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا۔ شفا اٹھیے، کوئی نہیں لے کے جائے گا آپ کو۔ اسے اٹھانے لگا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی، بس اسی میں گم تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی، اٹھیے، کوئی نہیں، جہاں میں ہوں بس آپ کو میرے ہوتے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدم نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑا تھا باری ہوتے سر کے ساتھ۔ شفا نے مندی مندی آنکھیں کھولی، کئی لمحوں تک وہ حالی حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر رکھتا رہا تو اسے مال کا ہر منظر یاد آ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آدم کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا۔
اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ آدم نے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ اتنا گھبرا چکی تھی کہ اس وقت آدم اور اپنی پوزیشن کا بھی حال نہیں رہا۔ بولتے ہوئے اس کے لب آدم کے سینے پر ٹچ ہو کر اس کے بڑھتے جذبات کو ہوا دے رہے تھے۔ اوپر سے اس کے نازک ہاتھوں کا لمس جو وہ اپنی پیٹھ پر محسوس کر رہا تھا، آخر وہ کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اسے مزید برداشت نہیں ہوا تو اس نے شفا کے بالوں کو مٹھیوں میں بڑھ کر چہرہ سامنے کے بہت بے قراری سے ان ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس اچانک افطار پر اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر آدم وہاں زیادہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر کے بنا اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے اس کو لٹا کر اس پر جھکا۔ شفا اس کے بے باکی پر کان کے لوگ تک شروع ہو گئے تو اس نے کبھی آدم سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا بندہ تھا۔ وہ لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا تو خطرناک حد تک لال ہو گئے تھا۔ آدم کے ہاتھ اس کی قمیض کے اندر کمر میں گردش کرنے لگے۔ مر جاؤں، وہ سانس روکے سرو چہرے کے ساتھ بولنے لگی مگر آدم خانزادہ اس پر جھکتے اس کے لفظوں کو پی گیا۔ میں آپ کو کبھی منی نہیں دوں گا، کہتے ہوئے اس کی قمیض کے کندھے سے سرکا گیا اور وہاں جہاں بجا اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ اس سے پہلے وہ سارے پردے گرا دیتا۔ کمرے میں بجتے فون نے سارا فسود توڑ دیا تھا۔ آدم نے ایک نظر آنکھیں بند کی کامتی اپنی بیوی کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ اوکے میں آتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے رکھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، یہ ڈر نکال کر خود کو تیار کر لے کیونکہ اب میں انتظار کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ اس کے گال پر اپنی بیٹ بسرتا اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ شفا نے کب سے روکی سانسیں بحال کی اور خود پر کمبل ڈال کر لیٹ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ یونیفارم میں تیار ہو کر باہر موبائل اور گن اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ اس کے دوبارہ پاس آنے پر وہ آنکھیں میچ کی۔ آدم نے اس کے لرزے پلکوں پر لب رکھے اور کمرے سے نکل کے اس کے جاتے ہی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ مال میں دیکھے انسان کو پوری طرح فراموش کر چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس آدم اور کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے لمحے۔ چہرہ خون جھلکانے لگا تھا۔ اسے اپنی سانسوں سے بھی اس کی خوشبو آنے لگی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، ایک دم کھلکھلاتی ہوئی کمبل اوڑھے آنکھیں بند کر کے وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ مہینے سے وہ جس شخص کو تلاش کرتے آج وہ پکڑا گیا تھا۔ سر وہ شخص کہہ رہا آپ سے ملنا چاہتا ہے، بات آپ کے فائدے کی ہے۔ الطاف نے اسے اطلاع دی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا مگر جب سے ارمان نیازی گرفتار ہوا تھا وہ بس آدم سے ملنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا، اندر بنے خفیہ سیل کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک ارمان نیازی کے پکڑے جانے کی نیوز انہوں نے میڈیا کو نہیں دی تھی۔ ارے ایس ایچ او صاحب تشریف لائے ہیں، چائے پانی کا بندوبست کرو کوئی۔ ارمان نیازی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا فکر مت کرو، یہاں تمہارے آرڈر بجا لانے والا کوئی نہیں، اس لیے کام کی بات کو کیوں ملنا چاہتے؟ وہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اتنی بھی جلدی کیا ہے جناب، کون صاحب کی بہن باغی جا رہی ہے؟ اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ آدم کے مکے نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئندہ میرے گھر کی کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا ورنہ تمہاری یہ زبان گدے سے کھینچ لوں گا۔ ارمان نیازی نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا مگر چہرے پر مسکراہٹ واضح تھی۔ آدم خانزادہ نے ہاتھوں کو بینچ کر اپنے غصے کو قابو کیا۔ اسے ہونہار نظروں سے گھورنے لگا۔ ارے ایس ایچ او صاحب آپ تو بلا وجہ ہی غصہ ہو رہے، میں تو صرف آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ ارمان نیازی نے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ارمان نیازی ایک لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا ورنہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاوا ہوگا۔ آدم نے اسے وارن کیا۔ اگر وہ قانون کا رکھوالا نہ ہوتا تو اس کی بہن کا نام لینے پر وہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ سر پلیز آپ چلیے، بس آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے۔ الطاف نے آدم کا غصہ دے کر اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں جاؤ، یقین نہیں آتا تو بلال شاہ کا نام پوچھ لینا، اپنی بہن آئے سے وہ سب بتا دے گی۔ ارمان نیازی نے اپنے منہ سے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ آدم نے خود کو الطاف سے چھڑوا باغ کر ارمان نیازی کے منہ پر پے در پہ وار کرنے لگا۔ الطاف سے اس کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ اسے الگ کر کے کھینچ کر باہر لایا۔ آدم غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ آدم خانزادہ غصے میں کھولتا سیدھا کر رہا تھا۔ کیسے کوئی باہر کا انسان اس کی بہن کا نام کسی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے؟ سامنے ہی اسے آیت سب کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ آدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کیا تم بلال شاہ کو پہلے سے جانتی ہو؟ اس کے سوال پر وہاں ہر شخص حیرت زدہ تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ عرش کی بھی نظر آیت کے چہرے پر تھی۔ کیا تم بلال شاہ کو جانتی ہو؟ آپ کی آدم کی آواز اونچی تھی۔ نہیں میں نہیں جانتی بھائی۔ اس وقت اس کی زبان سے یہی نکلا۔ آدم کے غصے سے وہاں موجود شفا بھی آیت کے ساتھ تھر تھر کانپ رہی تھی۔
وہ ایک پولیس والا تھا، عائد کی نظر چرانا اسے چھپا نہیں تھا، مگر صرف شک کی بنیاد پر وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈاک پٹا نکلتا چلا گیا۔ عرش نے بھی عائد کا کامتا وجود دیکھا تھا۔ عائد وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ایک دم وہاں خاموشی چھا گئی تھی، جسے سعادہ بیگم نے توڑا۔ آدم کو ضرور کسی نے کچھ غلط بتایا ہوگا، اس لیے اتنے غصے میں تھا، ورنہ ہماری عائد کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں چھپاتی۔ ان کے لہجے میں ایک سگی بیٹی جتنا مان تھا۔ ہاں مطلب وہ کیوں پہلے سے اس لڑکے کو پہچانے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور ہمیں بتاتی۔ فروا بیگم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عرش بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد سعادہ بیگم عیشا اور عرش کے نکاح کی بات کرنے لگی، جو کہ کل ہونا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان سب میں اس کا قصور تھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود سچ کسی کو نہیں بتا پائی تھی۔ کل ہی تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ آدم سے بات کرے گی، مگر اس سے پہلے ہی آدم اس سے پوچھ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھتا گئی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈھونڈا جو کہ حبی کے نام سے سیو تھا۔ شاید بلاج نے اس دن خود ہی کر دیا تھا۔ اس نے نمبر ملایا جو دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ بلاج سے اسپیکنگ فون کی دوسری طرف سے بلاج شاہ کی گمبھیر آواز گونجی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ زاروں کو تار رونے لگی۔ جانم ٹھیک ہو تم؟ بتاؤ کیا ہوا؟ بلاج تو اس کے رونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کو سب بتاتی چلی گئی۔ آپ کی وجہ سے ہوا سب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جانب سے عائد کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عائد نے فون بند کر دیا۔ وہ روتے روتے وہیں سو گئی۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ جزا نے ہر ممکن کوشش کی تو اس کا جینا حرام کرے گی، اور وہ کچھ حد تک ہو بھی گیا تھا۔ اس لیے میٹنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے زیادہ وقت باہر گزارا تھا۔ آج عرش کی لاسٹ میٹنگ تھی، صبح کے فلائٹ سے انہیں نکلنا تھا، مگر آج وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج شام سے ہی موسم بہت خراب تھا۔ اب تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، اور کسی سے نہ ڈرنے والی لڑکی بارش اور آسمانی بجلی کے معاملے میں انتہائی ڈرپوک تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بارش کا زور تیز ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازے تک آئی۔ ایک بار باہر دیکھا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ وہ واپس اندر چلے گئی، دل میں اللہ کا ورد کثرت سے کرنے لگی۔ اچانک لائٹ چلے گی، ڈر کے مارے اس کی جان نکلنے والی ہوگی۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ ٹٹولتے ہوئے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر یاد آئی وہ صبح ہی سالار کو چرانے کے لیے اس کا فون توڑ چکی تھی، جس کے بدلے میں سالار آج میٹنگ میں جاتے ہوئے اس کا موبائل لے گیا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی سردی اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اوپر سے بجلی گرجنے کی آواز، اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جزا بی بی کو ہم لے جائیں گے آسمانوں میں اور جن سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ ہاں ہاں، ایک عجیب باریک سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز تو اس کے ڈر کی وجہ تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈر کی وجہ سے آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکاری تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکنے آواز پر اس کی چیخ نکلتے رہ جاتی۔ کاش وہ گھر پر ہوتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ اس نے شدت سے اللہ سے سالار کو بینے کی دعا کی۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ بھی رہی تھی۔ اچانک کوئی نرم سی چیز اس کے پاؤں کے اوپر سے گزری تھی۔ ایک دم وہ زوردار چیخ مارتے ہوئے بھاگی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا وہ کس طرف جا رہی ہے۔ سامنے سے آتے سالار سے برتاح سے ٹکرا تھی۔ سالار جو پوری کوشش کے باوجود جلدی آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بارش اور بجلی چمکتی سے بہت ڈرتی ہے۔ اس کی چیخ پر وہ ایک ساتھ 3-4 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا تھا۔ سامنے سالار کو محسوس کر کے وہ پورتہ اس پر لٹک گئی تھی۔ اس کا جسم برتاح سے کانپ رہا تھا۔ سالار نے اسے اپنے مضبوط بازو میں بھر لیا تھا۔ رضا کی چیز سن کر جو لوگ آئے تھے وہ سالار کو اس کے ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ سالار اسے اٹھائے ہوئے دروازہ بند کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی، جبکہ رضا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو کر اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ تم میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟ اگر میں اپنا ضبط کھو گیا تو مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ اسے چھوڑنے کی وجہ سے خود میں بینچ کا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز پر رضا ہوش میں اور شرمندگی سے تھوڑی دور ہوئی۔ موبائل دے میرا، مجھے ٹارچ آن کرنا ہے، وہ اپنے عدلی انداز میں بولی تھی۔ آئی ایم سوری، بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، سالار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھڑی کھوٹی سنا دی، اچانک زور سے بجلی چمکنے پر دوبارہ اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ سالار اپنی سانس تک روک گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ ٹھنڈ سے کانپ بھی رہی ہے۔ جزا کو اپنی ضد پر افسوس ہوا۔ وہ اپنی وجہ سے ہی اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ وہ غصے میں گھر سے گرم کپڑے نہیں لائی تھی، اور جب سالار نے اسے
پرسوں شاپنگ چلنے کہا تو اس نے انتہائی بدتمیزی سے منع کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ڈرو مت، میں یہی ہوں۔ سالار نے اسے اللہ کرنے کی کوشش کی۔ جزا نے اسے اس کے گرد بازو کو سختی سے باندھ دیا۔ دیکھو تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلی، پلیز دور ہو جاؤ۔ بے بسی سے بولا تھا، لیکن وہ تو جیسے اس دنیا میں رہتی ہی نہیں۔ ٹھنڈ اور ڈر نے اس کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ اگر تم اس طرح مجھ سے چپکی رہی تو میں اپنی تمام حدیں پار کر جاؤں گا، پھر مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ اس نے جیسے وارن کیا، مگر جزا تو جیسے بس اس کی باہوں میں سکون محسوس کرتی، وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ سالار اسے باہوں میں لیے ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ جزا ایسے ہی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے شفا کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیا، قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ جزا نے سردی سے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑی تھی، اپنے ہاتھوں میں کھڑی تھی۔ جب اس کی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تو سالار اسے تھوڑا دور ہوا۔ آزادی پاتے اس نے اندھیرے میں اسے سے دور جانا چاہا، مگر سالار اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ہتھیار میں لیتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ٹھنڈے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ کچھ ٹھنڈ اور موسم کے ڈر، کچھ اس کی قربت میں بے حال ہوتی، خود کو اس کے سپرد کر دی۔ اس کی بے باک حرکتوں پر کبھی وہ اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی تو کبھی وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی۔ اس تنہائی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے انتہا قریب کر دیا تھا۔ سالار اس کے شرمانے گھبرانے والے روپ کو اپنی محبت سے سنوارتا سمیٹتا چلا گیا۔ باہر بارش کا زور بڑھتا جا رہا تو اندر وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ اب کوئی ڈر، کوئی غصہ نہ تھا، اگر یاد تھا تو بس اتنا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ اسی کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے حالی میں خود پر جھکے سالار کو دیکھتی۔ سالار اس کی خالی نظروں کو دیکھ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے ہونٹوں پر اپنے لب جما گیا۔ اس کی اس حرکت پر جزا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس کو گزری رات کا ہر لمحہ یاد آتا گیا۔ اس نے سالار کو اسے دور جھٹ کر بیٹھ اتر کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ہمار آلودہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی حیران نگاہیں اس پر جمی تھی۔ جس نے اس کے شرٹ لیس وجود کو دیکھا اور ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس وقت صرف سالار کی بلیک شرٹ میں تھی جو اس نے کل پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ اس کے وجود کو پوری طرح ڈھانپنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ سالار حیرانی سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ تو جزا کے رات کے رویے کو اس کی رضامندی سمجھ رہا تھا۔ اسے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے حیران آنکھوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ واش روم سے اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ سالار کافی دیر تک ضبط کرتا تھا، مگر جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ واش روم کے طرف بڑھا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگے۔ دروازہ کھولو جزا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اندر سے رونے کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کہا دروازہ کھولو، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں ہو گیا، تم برسوں ہو، تمہارا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ غصے سے بولا، یہاں سے جائیے اب۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، بکواس مت کرو، اب اگر تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ وہ مرر میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی، میں بھی نکلی نہ ایک عام عورت اپنی بے عزتی بھول کر اس کی جولی میں کتنی آسانی سے گر گئی۔ اس وقت وہ خود کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، ان میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ دوبارہ اس کا سامنا کر سکے۔ وہ اپنا ایک سوٹ بھی نہیں لائی تھی، نہ ہی سالار سے مانگنے کی ہمت تھی۔ سالار جا کر دوسرے کمرے کے واش روم میں فریش ہو کر آیا، تب تک وہ واش روم میں ہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے جزا کا ایک سوٹ لے کر اس کے دروازہ نہ کیا، یہ سوٹ لے لو، جلدی نکلو، ہمیں واپس بھی جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو جزا نے دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے سوٹ پکڑنے کی کوشش، مگر سالار نے گھس کر اس کا جبڑا دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ جزا نے اس کی حرکت پر آنکھیں میچ کی تھی۔ کیا سمجھ رہے ہو تم خود کو؟ ہاں بولو، کون ہوں میں جس کے چھونے پر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ غصے سے اس کے چہرے پر پھنکار رہا تھا، مگر سامنے وہ لب سیے کھڑی تھی جیسے اس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ بیوی ہو تم میری، اور جو کچھ ہوا وہ ہماری مرضی سے ہوا، لیکن کان کھول کر سن لو، آگے اگر تمہاری مرضی نہیں بھی ہوئی تب بھی میں تمہارے قریب آؤں گا اور بار بار آؤں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، ہمیں نکلنا ہے، گھر سے کال آ رہی ہے۔ وہ باری گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا واش روم سے نکل گیا۔ اس کے جاتے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ شخص اسے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ اس نے وہ کیسے اتنی کمزور پا سکتی اس کے سامنے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا، کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بال سکھائے اور پہلی بار شاید آج اس نے چادر لی تھی۔ شاید سالار کے دیے ہوئے نشانے کو چھپانے کے لیے اس نے سوچ لیا تھا وہ اب مر کر بھی اس کو خود کے قریب نہیں آنے دے گی۔ تھوڑی دیر بعد سالار کی آواز پر وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل آئی تھی۔ سالار نے ایئرپورٹ کے لیے کیب بک کروائی تھی۔ وہ بھی پیچھے جزا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ کر دروازے کے ساتھ لگی۔ سالار نے اس کی حرکت بغور دیکھی تھی۔
اس نے اپنا بازو جیزا کی کمر پر ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تھا۔ ہونہار نظروں سے اسے گورا جو انجان بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے غصہ تو بہت ہے مگر ڈرائیور کا لحاظ کر کے ضبط کر گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، پھر سالار نے اسے مزید تنگ نہیں کیا۔ کراچی پہنچنے تک اس نے مزید اسے تنگ نہیں کیا تھا۔